اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ ہم ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے دھمکی اور عذاب کا مطالبہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات حق کی دعوت دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی ان کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ، فرمان الہی ہے۔ قوم نوح نے کہا، اے نوح، اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو یقیناً تمہیں سنگار کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی۔ تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو اب اسے لے ہی آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تو تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کے بارے میں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثل کوشش کے باوجود قوم نے دعوت حق قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت پر ایمان تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو ان سے نجات عطا فرمائیے۔ اور بلا شبہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ جب انہوں نے ان انبیاء سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی اور انہیں ان کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ اس پر غم نہ کیجیے جو یہ کر رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کریں اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرنا۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی تیار کرنے پر قوم کا مذاق اڑانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے قربے جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ جہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں، ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے، کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور اس پر آخرت میں بھی ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اب ذکر کرتے ہیں طوفان کی آمد اور مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی میں سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافث اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ فرمان الہی ہے، یہاں تک جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا
سوار کر لو اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کفار کے جن کے بارے میں حکم آ چکا ہے اور تمام ایمان والوں کو بھی، اور اس پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے تھے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ اے نوح، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ آپ ذکر کرتے ہیں پانی کی طغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا باحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح اور سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ تعالیٰ تھا۔ فرمان الہی ہے، بے شک جب پانی میں طغیانی آ گئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ وہ انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر چل رہی تھی، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور انہیں وارث بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اب اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔